الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. जिस दौर पे नाज़ां थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ां थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को बताना याद रहा, खुद अपना फसाना भूल गए। चेहरा तो देख लिया है आईने में, पर दाग न देखा सीने में। दिल सा लगाया है जीने में, कि मरने को मुसलमान भूल गए। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम।
نہایت ہی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، ماہ ذی قعدہ کا آج پہلا جمعہ ہے اور یہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بھی کئی تاریخی مناسبتیں ہیں۔ اس ماہ میں کفر اور اسلام کا جو عظیم معرکہ ہوا، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، وہ معرکہ اسی مہینے میں برپا ہوا تھا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جس دعوتی سفر پہ تشریف لے گئے تھے، اس سفر سے واپسی جب ہوئی تو وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اور صلح حدیبیہ جس کو قرآن نے فتح مبین فرمایا ہے، وہ بھی اسی مہینے میں ہوا تھا۔ اور اس کے دوسرے سال پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی جو قضا فرمائی تھی، وہ بھی ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مہینے میں ہوا۔ جس طرح شوال یا محرم یا کچھ دیگر مہینوں کے بارے میں لوگوں کے غلط خیالات، کمزور عقائد اور غلط سوچیں ہیں، جاہلانہ سوچیں ہیں، اسی طرح اس مہینے کے بارے میں بھی کچھ جاہلانہ اور غلط سوچیں ہیں، اور بعض لوگ اس مہینے میں بھی شادی بیاہ کو منحوس سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور شادی بیاہ نہیں کرتے۔ یہ بات بارہا عرض کر چکا ہوں کہ نحوست نہ کسی لمحے اور کسی گھڑی میں ہے، نہ کسی ہفتے اور مہینے میں ہے۔ اگر نحوست ہے تو وہ انسانوں کے اعمال میں ہے۔ جب انسانوں کے اعمال برے ہوں گے نا تو اللہ کی رحمتیں روٹھ جائیں گی۔ اللہ رسول کے حکم کے خلاف جو زندگی گزارے گا، شریعت کے خلاف جو چلے گا، اس کے لیے وبال ہی وبال ہے، اور نحوست ہی نحوست ہے۔ اس لیے یہ سوچ غلط ہے معاذ اللہ کے اس مہینے میں شادی بیاہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلط سوچ ہے، جاہلانہ سوچ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ 2 جمعوں میں یہ بات رکھی کہ آج اللہ کی ناراضگی کے کچھ ایسے علامات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً تیسرا ہفتہ ہے کہ کبھی بار بار زلزلے کے جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں، اور کبھی آسمانوں سے اولے برس رہے ہیں۔ ایسے خطرناک جو ہمیں کم از کم اپنی زندگی میں شاید نہ دیکھے ہو۔ اور جیسے کل ہی کا دن گزرا کہ ہوا کی رفتار
اللہ نے کتنی بڑھا دی. یہ ہوا کی رفتار قوم سمود کے لیے، قوم عاد کے لیے اللہ نے بڑھائی تھی. یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، اللہ کے ناراضگی کی کچھ نشانیاں ہیں. ان حالات میں ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہم سے ناراض ہے. اور پھر غزہ کے نہایت مظلوم مسلمانوں پہ جو گزر رہے، اس کو ہم نے ایک روٹین کی کارروائی سمجھ کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے. ان پر جو گزر رہی ہے، اور جن حالات کا وہ سامنا کر رہے ہیں اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو کہ جو اجڑا نہ ہو. کسی کے ماں باپ چلے گئے، کسی کی اولاد چلی گئی، کسی کے بہن بھائی چلے گئے. اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ غزہ کے مسلمانوں میں سے کسی سے یہ نہ پوچھنا کہ آپ کے ابو یا آپ کی امی ان کا کیا حال ہے، ان کے زخم تازے ہو جائیں گے. یا آپ کے بچے کس حال میں ہیں، یہ نہ پوچھنا. آپ کے بہن بھائی کس حال میں ہیں، یہ نہ پوچھنا. آپ کا کنبہ اور خاندان کس حال میں، یہ نہ پوچھنا. کوئی فیملی اور کوئی خاندان ایسا نہیں کہ جس کے کوئی نہ کوئی لوگ شہید نہ ہوئے اور ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں. ان کے کردار کو بھی تاریخ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتائے گی. اور امت مسلمہ کی بے حسی اس کو بھی تاریخ رقم کر رہی ہے. اور انشاءاللہ ان کی یہ قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی. یہ انبیاء کی وہ مقدس سرزمین ہے یہاں انبیاء کے مبارک قدم پڑے ہیں. انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور مدفن ہے. اور یہ مسجد اقصی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور انشاءاللہ انجام کار اللہ ان کو فتح یاب فرمائیں گے. ان کو اللہ سرخ روح فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایمانی جرت کا مظاہرہ کیا ہے. مشہور ہے نا کہ صنعت کل شیء فی الصین، ہر چیز چین میں بنتی ہے. عرب میں یہ محاورہ مشہور ہو گیا، صنعت کل شیء فی الصین، ہر چیز چین میں بن رہی ہے. الا الرجل صنعت فی فلسطین، ہاں مگر مردانگی، جرت، بہادری وہ فلسطین میں پیدا ہو رہی ہے. ان کے ایک معصوم بچہ بھی، اس کو اللہ نے جو ایمانی جرت دی ہے، ہمارے مسلم حکمرانوں کو وہ بھی نصیب نہیں. تو بہرحال ان حالات میں حالیہ دنوں میں جو صورتحال بنی پاکستان اور انڈیا کی، میں نے اگلے جمعے میں کہا تھا کہ ان مظلوم نہتے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھنے لگی. پاکستانی قوم میں کچھ بیداری پیدا ہوئی، کچھ شعور پیدا ہوا، تو ادھر سے یہ سازش شروع کر دی اور ایک طے شدہ ڈرامے کے تحت منصوبہ بندی کر کے تو پاکستان اور اہل پاکستان کو الجھانے کی کوشش کی اور دنیا کا رخ ادھر پھیرنے کی کوشش کرتی تاکہ ان مسلمانوں کی طرف کسی کا دھیان بھی نہ جائے. اور جو صورتحال بنی وہ سب کے سامنے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور عجیب عجیب باتیں
اور عجیب عجیب تبصرے اور مزاح